ناظرین آداب، میں سید بصیر الحسن وفا نقوی اردو ادب یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ کا ایک بار پھر استقبال کرتا ہوں اور آپ کے گوش گزار کرنا یہ چاہتا ہوں کہ آج پھر ایک خوبصورت پروگرام لے کر میں حاضر ہوا ہوں ایم خورشید صاحب کے ساتھ، جو اس یوٹیوب چینل کے بانی ہیں اور مسلسل اردو ادب کی خدمت اپنے مخصوص انداز میں کر رہے ہیں۔ سخنوران علی گڑھ کے تحت ہمارا یہ عمل رہتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ علی گڑھ سے وابستہ ان افراد کی خدمت میں حاضر ہوں جو اردو ادب کے لیے، اردو لٹریچر کے لیے، اردو شاعری کے لیے کارہائے نمایاں انجام دے رہے ہیں۔ آج پھر ایک مسرت کا لمحہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم حاضر ہوئے ہیں علی گڑھ سے وابستہ، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے وابستہ ایک ایسی شخصیت کے حضور میں جن کی شاعری منفرد لب و لہجے سے دلوں پر اثر کرتی ہے۔ میری مراد ہے جناب سرور پٹیالوی صاحب۔ محترم سرور پٹیالوی صاحب کا خاصہ یہ ہے کہ آپ اس سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں جہاں سے امیر خسرو نے اردو ادب کی داغ بیل ڈالی۔ اردو ادب ہی نہیں بلکہ ہندی ادب کی ابتدا بھی اگر کہا جائے تو امیر خسرو کی شاعری سے ہوئی۔ امیر خسرو وہ خسرو کہ جو تصوف سے بھی وابستہ رہے اور اس کے علاوہ شاعری کی مختلف جہتوں میں انہوں نے سفر کیا۔ کہہ مکرنیاں، پہیلیاں، دوہے، غزلیں اور فارسی شاعری، ریختہ کی شاعری ان کے حضور میں آ کر فخر محسوس کرتی ہے۔ اسی سرزمین سے وابستہ ہمارے سرور پٹیالوی صاحب موجود ہیں۔ آئیے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان کی شاعری کے بارے میں، ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں۔ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں، ہماری پوری ٹیم آپ کا استقبال کرتی ہے۔ ایم خورشید صاحب کی جانب سے آپ کا استقبال، میری جانب سے آپ کا استقبال، محترم سرور پٹیالوی صاحب۔ جی بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سرور صاحب کہ آپ نے بڑا قیمتی وقت ہمیں یہاں دیا، اور ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں ہم انہیں یہ دکھائیں کہ آج کے دور میں اردو کے سچے چاہنے والے کس طرح سے اردو کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ آپ بھی ان میں ایک سر فہرست ہیں، کیونکہ آپ ایک منفرد لب و لہجے کے شاعر ہیں اور اردو کی جو عصر حاضر میں ایک صورتحال ہے اس پر آپ کی بہت گہری نگاہ ہے، تو اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ سے جو سوال وہ میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے شاعری کا رجحان آپ کو جو میسر ہوا وہ کیا وجوہات تھیں، کس صورت سے آپ شاعری کی طرف مائل ہوئے، ہمارے ناظرین کو ذرا سا سمجھائیں۔ شاعری کا شروع میں مجھے یہ تھا کہ مجھے رسالے پڑھنے کا شوق تھا، غزلیں، نظمیں پڑھتا تھا میں رسالوں میں، جی اور میرا اردو سے زیادہ واسطہ نہیں تھا کیونکہ میں پٹیالی سے تعلق رکھتا ہوں۔ جی تو میری ابتدائی تعلیم جو ہوئی وہ پٹیالی میں ہوئی، پرائمری ایجوکیشن، اور وہ ہندی میڈیم سے ہوئی، تو میری اردو وہاں نہیں تھی۔ جب میں وہاں سے علی گڑھ آیا تو میری سیکنڈری ایجوکیشن جو ہوئی یونیورسٹی کے سٹی ہائی اسکول سے ہوئی، تو وہاں میں نے اردو کی تعلیم بھی لی، ہندی، اردو، انگلش کے ساتھ ساتھ۔ تو اس کے ساتھ میرا یہ شوق تھا کہ میں رسالے پڑھنا، یہ پڑھنا، شعر و شاعری پڑھنے میں میرا انٹرسٹ تھا۔ ایسے ہی میرے دوست ساتھ میں بیٹھے تھے، ہنسی مذاق میں تک بندی کرنے لگے شاعری کی، تو میں نے بھی ایک دو تک بندی کی اس میں۔ تو پھر مجھے لوگوں نے کہا نہیں بہت اچھا ہے، آپ نے بہت اچھا کہا، تو میرا حوصلہ بڑھا، تو میں نے اور شاعری کی۔ تو اس کے بعد میں یہ ہوا کہ میں تعلیم، کیونکہ میں اس ٹائم اسٹوڈنٹ تھا، تو میں زیادہ مشاعروں اس میں تو نہیں جاتا تھا۔ بہرحال وہ تھوڑا بہت چلتا رہا، لیکن اس زمانے میں کوئی اس طرح کا میڈیا نہیں تھا۔ سوشل میڈیا جو آج کا میڈیا ہے۔ میں نے ایک دو بار امر اجالا اور دینک جاگرن، اور اس زمانے میں آج چلتا تھا، دینک آج، اس میں نے اپنی ایک آدھ غزل بھجوائی تھی، اور نظم تھی، ایک کویتا تھی، تو وہ میری شائع ہوئی تھی اس میں، اسی زمانے میں جب میں اسٹوڈنٹ تھا۔ لیکن اس کے بعد پھر میری تعلیم مکمل ہوئی، تو میں نے اردو اپنی طرف سے پڑھی، کیونکہ میرے بعد میں جب میں یونیورسٹی میں آ گیا تو میرے پاس انگلش میڈیم تھا، تو میں اردو میرے پاس سبجیکٹ نہیں تھا، کیونکہ میں انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ تھا۔ ماشاءاللہ، انجینئرنگ سے میں نے ڈپلومہ انجینئرنگ کیا ہے پالی ٹیکنک سے، انجینئرنگ سے، تو وہاں کوئی اردو کا سبجیکٹ نہیں تھا، تو میں اپنا ایڈیشنل خود پڑھتا تھا اردو۔ پھر میں نے جامعہ اردو سے بھی پیپر دیے۔ کیا بات ہے، خود شوقیہ، کوئی جاب کے لیے نہیں، لیکن اس سے جب میں تعلیم سے فارغ ہوا تو اس کے بعد میں نے یونیورسٹی میں ہی جاب
مجھے ملی بلڈنگ ڈپارٹمنٹ میں، کنسٹرکشن ڈپارٹمنٹ، کیونکہ میں نے ڈپلوما انجینئرنگ کیا ہوا تھا، تو وہاں جاب ملی، تو وہاں میں نے وہاں جاب کرتا ہوں۔ تو یہ رہا، اور بیچ میں یہ رہا کہ پھر شروع میں تو میں نے مشاعرے بھی اٹینڈ کیے اور چھوٹے چھوٹے مشاعرے کروائے بھی میں نے۔ اچھا جب میں سرائے رحمان میں رہتا تھا اس دور میں، تو میں نے سرائے رحمان چوک میں مشاعرے وہاں بہت ہوتے تھے، اسکول میں لوکل لیول کے جو شاعر تھے ان کو بلا کے مشاعرے بھی کرے۔ لیکن بیچ میں یہ سلسلہ ختم ہو گیا، پھر میں جاب میں بزی ہو گیا، زیادہ میرے پاس کام تھا تو میں زیادہ وقت نہیں دے پایا۔ اب یہ دوبارہ سے جو شروع ہوا، بیچ میں بالکل ختم سا ہو گیا تھا، لیکن میں فیس بک پر ڈالتا رہتا تھا اپنی شاعری لکھ کے، اور لوگ تعریف بھی کرتے تھے، فون بھی آتے تھے میرے پاس، بہت اچھے شعر لکھتے ہیں، بہت اچھا ہے۔ وہ اب اس کے بعد کرونا کے جب دور آیا تو ہم فری تھے، گھر بیٹھے ہوئے تھے، کوئی کام نہیں تھا، تو ہم نے اس پہ شاعری شروع کر دی۔ کرونا پہ بہت ساری شاعری کی میں نے، اور اس دوران جو عید آئی تھی، سب نے دیکھا تھا عید کیسی تھی کہ مسجدوں میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، مسجدوں میں تالے لگے ہوئے تھے۔ عید کی نماز بھی ہم نے ایک گھر میں چھپ کے پڑھی تھی، تو اس پہ بھی میں نے عید کی نماز پڑھ کے آیا، پورا میں نے منظر اسی دن شاعری میں لکھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ بھی میرے پاس نظم ہے جو میں نے عید کی نماز کیسے پڑھی تھی، اور کتنے ڈرتے ڈرتے لوگ، گلے نہیں مل رہے تھے ایک دوسرے سے، نماز تو پڑھ لی تھی لیکن گلے نہیں ملے تھے۔ اچھا، آپ نے ذکر کیا، ابھی ہم آپ سے اس سلسلے سے مزید گفتگو کریں گے، آپ نے کہا کہ عید کے جو حالات تھے اس دوران کورونا کے پیریڈ میں آپ نے نظم کا لفظ لیا کہ نظم آپ نے لکھی۔ تو اردو لٹریچر کی، اردو شاعری کی بہت سی اصناف ہیں، جیسے مرثیہ، رباعی، قطعہ وغیرہ وغیرہ، مثنوی، اور جو ایک ہے جو مشہور اصناف میں سے وہ غزل اور نظم ہے۔ تو آپ ذرا سے بتائیں کہ آپ کا رجحان کس طرف زیادہ ہے؟ غزل کی جانب زیادہ آپ کا رجحان ہے یا نظم کی جانب آپ کا زیادہ آپ متاثر ہیں نظم سے؟ ہاں، میرا رجحان غزل میں زیادہ رہا، لیکن موضوع کے اعتبار سے میں ہمیشہ نظم پہ رہا۔ جب میں کبھی کوئی غزل کہتا تھا ایک موضوع پہ، تو میرے سارے شعر زیادہ تر اسی موضوع پہ ہوتے تھے، جیسے کہ نظم کا ہوتا ہے۔ نظم کسی ایک موضوع پہ ہوتی ہے، مسلسل غزل جسے کہتے ہیں، مسلسل غزل کہتے ہیں، وہ میرا رہتا تھا۔ جبکہ غزل کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سارے شعر ایک جیسے ہوں، ایک ہی موضوع پہ ہوں، مختلف موضوع پہ ہو سکتے ہیں، لیکن میرا ہوتا تھا کہ میں جس سبجیکٹ پہ سوچتا تھا پھر سب اسی سبجیکٹ پہ ہوتے تھے۔ تو پھر میں نے اس کے بعد نظم میں نے کہی ہے، نظم کم کہی ہے، غزل زیادہ کہی ہے، اور میرا رجحان بھی غزل کی طرف زیادہ ہے۔ لیکن غزل کا یہ رہا ہے، غزل کے میں نے ہر موضوع پہ غزل کہی ہے، سیاسی ہو، چاہے سماجی ہو، چاہے دینی ہو، چاہے ہر موضوع پہ میں نے غزل کہی ہے، اور اشعار بھی میں نے مختلف موضوعات پہ اشعار کہے۔ کوئی میرا ایک پرٹیکولر مخصوص وہ موضوع نہیں رہا ہے کبھی بھی۔ جو چیز میرے مشاہدے میں آئی میں نے اس کو نظم، اس میں اشعار میں میں نے نظم کر دیا، اشعار میں۔ بہت اچھی بات آپ نے کہی غزل کے حوالے سے کہ مختلف موضوعات پر آپ نے غزل کہی اور اس میں اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ مگر آپ سے یہاں ایک سوال بنتا ہے، یہ بتائیے کہ عموماً یہ مشہور ہے اور حق بھی ہے کسی حد تک کہ غزل میں عشق کا جو موضوع، عشق کے جو موضوعات ہیں وہ غالب ہیں، تو آپ اس بات سے کہاں تک اتفاق رکھتے ہیں یہ عشق غزل میں ضروری ہے یا غیر ضروری ہے؟ ذرا سا اس سلسلے سے گفتگو۔ نہیں، دیکھیے بیسیکلی تو سب جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں بہتر طریقے، غزل کا مطلب ہی عشق و حسن و عشق ہے۔ عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا، یہی غزل کا مطلب ہی یہ ہے۔ غزل شروع یہ ہوتی ہے اور اسی موضوع پہ غزل ہوتی تھی، لیکن کیونکہ اب جدید دور میں اب غزل اس پہ بندھی ہوئی نہیں ہے، اسی موضوع پہ اب ہر موضوع پہ غزل کہی جا سکتی ہے۔ اب جیسے اب حالات چل رہے ہیں، بہت اچھی بات، جنگی حالات چل رہے ہیں ایران عراق، اس پہ بھی غزل کہتے ہیں۔ بے شک، صحیح بات، مطلب سنجیدہ موضوع پہ بھی غزل ہوتی ہے، اور مطلب عشق اور حسن پہ بھی غزل ہوتی ہے۔ تو غزل کا کوئی اب ایک وہ نہیں رہ گیا ہے، بہت اچھی بات، ایک موضوع نہیں ہے، کوئی مخصوص موضوع۔ بڑی اچھی بات آپ نے کہی کہ غزل کے مختلف اسالیب ہیں، مختلف موضوعات ہیں۔ اب آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ غزل کے مختلف ادوار رہے، ایک زمانہ تھا جس پہ عشق غالب رہا، کلاسیکل شاعری اور ترقی پسند تحریک سے وابستگی رکھنے والی شاعری، جدید شاعری، اور آج کے دور میں جو مابعد جدیدیت ہے اس کے ذریعے۔ تو آپ ذرا سا یہ بتائیں کہ ان ادوار کے ظاہر سی بات ہے بہت سے شعراء ایسے رہے کہ جو نامور شعراء رہے،
اس پورے غزل کی پوری روایت میں کوئی ایک ایسا شاعر بتائیے جو جس نے آپ کو متاثر کیا ہو اور انتہائی متاثر کیا ہو. بالکل 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 ایسا ہے. ویسے تو میں نے سبھی کو پڑھا ہے جی جی اور اپنے شوقیہ پڑھا ہے. واہ واہ. ایسا نہیں ہے کہ میں نے اسکول میں سبجیکٹ کے طور پہ پڑھا ہے, وہ تو ایلیمنٹری پڑھا, ظاہر سے شوقیہ ہی نہیں, وہ اسکول میں ہی پڑھا, لیکن اتنا ڈیٹیل میں نہیں پڑھا جتنا کہ میں نے اپنے خود پڑھا. غالب کے دیوان پڑھے میں نے, جی جی, میں نے میر کو پڑھا, میں نے علامہ اقبال کو پڑھا. واہ واہ. اور سب سے زیادہ جو میں متاثر ہوا وہ علامہ اقبال سے, علامہ اقبال سے, کیونکہ علامہ اقبال کی شاعری ابتدائی دور میں تو وہ شاعری تھی جو کامن موضوعات ہوتے ہیں شاعری کے, وہ تھی. لیکن ان کی جب آگے کی شاعری ہے جو آگے چل کے جو انہوں نے کہی, وہ ان کی شاعری جو ہے ایک تبلیغی شاعری ہے, دینی شاعری ہے. انہوں نے جو لوگوں کو جگانے کی کوشش کی ہے. کیا بات ہے. وہ اس سے میں بہت متاثر ہوں, اور میرے اشعار میں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. کیا بات ہے. میرے ہر اشعار میں آپ زیادہ تر میرا موضوع جو ہوتا ہے وہ دینی ہوگا یا انسانیت کا ہوگا. جی جی. میرا مرکز, میری شاعری کا مرکز محور جو ہے وہ انسانیت ہے اور سچائی. میرے شعر سچے ہوتے ہیں, میں جھوٹ کا کبھی استعمال نہیں کرتا, کبھی لفاظی نہیں, کبھی مبالغہ نہیں. سچے شعر کہتا ہوں میں, سچائی کے ساتھ. اچھا, اب سلسلہ چونکہ اقبال تک پہنچ چکا ہے اور بڑا لطف آ رہا ہے ہمیں بھی آپ سے گفتگو کر کے. اب ذرا سا مجھے بتائیں کہ اقبال آپ کی نگاہ میں مبلغ زیادہ ہیں کہ شاعر زیادہ ہیں؟ ایک وہ میسنجر, ایک میسج دیتے ہیں, اپنے پیغام جو دیتے ہیں, پیغام کی آپ نے بات کہی, سچی شاعری کی بات کہی. ظاہر سی بات ہے کہ جو مصلح قوم ہوگا وہ ایک میسج دے گا, ایک پیغام دے گا, تو وہ پیغام غالب ہے ان کی شاعری میں, یہ شاعری غالب ہے ان کی میسج نہیں. دیکھیے بنیادی طور سے تو وہ شاعری تھے. کیا بات. لیکن اس کے بعد انہوں نے جو میسج دیے جی جی شاعری کے تھرو, کیا بات, تو وہ ایک میسنجر ہو گئی. وہ کیا بات ہے. بعد میں شاعر کے ساتھ ساتھ میسنجر بھی ہو گئی. جی جی جی. انہوں نے اپنی آخری دور میں تو پوری شاعری جو ہے وہ اسی موضوع پہ کی ہے. ان کا سوال شکوہ, جواب شکوہ بہت مشہور, بہت ہی مشہور ہے. جی جی جی. ہاں, تو جس کی وجہ سے وہ مشہور ہو گئے. جی ظاہر سی بات ہے, بہت مشہور ہوئے, وہ بھی اسی سے مشہور ہوئے. جی جی. تو یہ اس سے تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا. جی جی جی. یہ تو میں بھی ان سے بہت متاثر ہوں. بہت اچھا, بہت اچھا. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرور پٹیالوی صاحب کیا خوبصورت گفتگو اردو لٹریچر کے بارے میں, اردو ادب کے بارے میں کر رہے ہیں, اور اقبال کے بارے میں جو انہوں نے کہا وہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک باشعور شخصیت ہی کہہ سکتی ہے, اور جو اس کا مطالعہ وسیع ہو. اب آئیے تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں اور سرور صاحب سے اور مزید گفتگو کرتے ہیں. سرور صاحب, یہ تو بات رہی اقبال کی اور ان کی شاعری کی اور ان کے پیغام کی, لیکن اقبال کے علاوہ بھی اردو ادب کے بہت سے گوہر نایاب ہیں, اور ایسے ایسے شعراء ہیں کہ جنہوں نے اردو ادب کو انتہائی فروغ عطا کیا, اور اپنی مثال آپ ہیں. غالب, میر تقی میر وغیرہ وغیرہ. ان سے ہٹ کے ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات یہ تو سب کے پسندیدہ ہو سکتے ہیں, اور ان کی شاعری بھی سب کو زیادہ تر یاد ہے جو اردو کے چاہنے والے ہیں, اردو کے مسافر ہیں. مجھے آپ یہ بتائیے, جدید دور میں ہم آتے ہیں, جدید غزل کی جو شاعری ہوتی ہے وہ کیا خصوصیت رکھتی ہے, اور اس کا کون سا شاعر آپ کو پسند ہے؟ دیکھیے, جدید دور میں شاعری میں نے بشیر بدر کو پسند کیا. کیا بات ہے. اور اب اگر ان کے بعد میں بات کروں تو ہمارے راحت اندوری صاحب, راحت صاحب کی تھی. جی. اور ان کی شاعری تو تھی لیکن ان کی شاعری کی ادائیگی جو تھی, انداز بیاں, واہ واہ, اس کا جواب نہیں تھا. صحیح بات. وہ معمولی شعر کو بھی ایسے کہتے تھے کہ اس کا معیار بہت بڑھ جاتا تھا. کیا اچھی بات کہی آپ نے. انداز بیاں جو تھا وہ یہ تھا, وہ بالکل بالکل صحیح بات ہے, وہ پسند تھا. اور وہ مقبولیت کے پیچھے ان کی ایک بہت بڑا ہاتھ یہ بھی تھا, ان کی ادائیگی, شعر پڑھنے کا انداز جو تھا وہ. تو اس لیے مجھے وہ بھی بہت پسند تھے. اور مزاحیہ شاعروں میں اگر کہیں بات, تو میں کہتا ہوں مزاحیہ شاعروں میں جو بادشاہ کہا جا سکتا ہے وہ ہمارے ساغر خیامی, جن کی شاعری میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے میں شاعروں کو دیکھتا ہوں, آج بھی دیکھتا ہوں, پہلے بھی میں نے سنا ہے شاعروں میں کہ مزاحیہ شاعری, طنز و مزاح کے شاعر جو ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں شاعری, لیکن وہ اتنی معیاری شاعری نہیں ہوتی جو مجھے ساغر خیامی صاحب کی شاعری میں لگی. ان کی کوئی بھی نظم, کوئی بھی غزل کسی بھی موضوع پہ ہو, ہنساتے بھی تھے, طنز بھی کرتے تھے, لیکن شاعری کا معیار کبھی کم نہیں ہونا دیا. کیا بات ہے. انہوں نے شاعری کے معیار, ان کی شاعری طنز و مزاح میں مجھے ان سے اچھا شاعر نہیں لگا. جی. سرور صاحب, بہت اچھی گفتگو آپ کر رہے ہیں, اور شاعری کے مختلف
پہلوؤں پر بھی آپ کی نگاہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. آپ مجھے ذرا سا ٹھہر کر اس بات کو بتائیں کہ شاعری میں ایک سلسلہ استاذ کا اور شاگرد کا ہوتا ہے، اور پوری روایت رہی ہے اردو لٹریچر میں، اردو ادب میں. آپ اس سلسلے سے کہاں تک اتفاق رکھتے ہیں؟ اور رکھتے ہیں تو پھر آپ بتائیں کہ آپ کی ابتدائی دور کے استاذ کون تھے اور موجودہ دور میں آپ کے استاذ کون ہیں؟ جی ایسا ہے جیسے میں نے آپ کو ابھی کہا بھی تھا میں نے کہ میرے ابتدائی دور کے یعنی کہ کہنیے پرائمری ٹیچر جی 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 اس میں شاعری میں وہ میرے دوست کے والد تھے نظام الدین صاحب، جو پروفیشن سے تو وکیل تھے وہ، لیکن شاعر بھی تھے وہ، اور شاعری کی انہوں نے کتابیں دی مجھے. شاعری کے انہوں نے مجھے بحر سکھائی، وزن سکھایا، ردیف قافیہ سکھایا. میں تو زیرو تھا، یعنی کہ میں تو ایک یوں سمجھ لیے کہ نرسری کا اسٹوڈنٹ تھا شاعری کے معاملے میں ان کے سامنے. تو انہوں نے ہی مجھے بتایا کہ یہ مطالعہ کرو، کتابیں بھی دی، سب تھے، اور وہ انہوں نے میری اصلاح کی. تو میرے پرائمری ٹیچر وہی تھے، اور جب بھی مجھے کوئی دقت آتی تھی، کہیں آتی تھی، تو میں ان سے اصلاح لیتا تھا. اس کے بعد سے ان کا انتقال ہو گیا، اور میری بھی شاعری بیچ میں وہ ہو گئی، اور پھر مجھے زیادہ ضرورت بھی نہیں پڑی. ہاں ظاہر سی بات ہے، چونکہ آپ اس کیونکہ مجھے انہوں نے اتنا وہ کر دیا تھا سارے موضوع پہ، غزل کے کیا ہوتی ہے، غزل روبائی کیا ہوتی ہے، سب سارے سبجیکٹ انہوں نے بتا دیے تھے مجھے. قصیدہ کیا ہوتا ہے، نظم کیا ہوتا ہے، مسلسل غزل کیا ہوتی ہے، غزل مطلع کیا ہوتا ہے، حسن مطلع کیا ہوتا ہے. انہوں نے مطلب ساری مقطع کسے کہتے ہیں، مطلع کسے کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں انہوں نے بتا دی تھی. لیکن پھر بھی مجھے اب اس دور میں میں نے اپنے جن کو اب استاد مانتا ہوں اور جن کی استادی میں گیا ہوں، وہ ہیں محترم جناب نوید الیاس کی نوری صاحب، جو میری نظر میں ان کا بہت اونچا قد ہے. ماشاءاللہ، وہ استادوں کے استاد ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان کے لیے وہ میں نے ایک دن اپنے گھر پہ ایک شعری نشست رکھی تھی، تو میں نے ان کے لیے ایک قطع کہا تھا. اسی دن کہا تھا جس دن وہ آ رہے تھے. میں نے کہا ان کے لیے کچھ کہا جائے. شاید کچھ. تو میں نے استاد گرامی کے لیے ایک قطع کہا تھا جب وہ میرے گھر پہ تشریف لائے تھے. در و دیوار جن کے آنے سے جگمگائے ہیں، در و دیوار جن کے آنے سے جگمگائے ہیں، میں خوش نصیب ہوں کہ وہ تشریف لائے ہیں. میں خوش نصیب ہوں کہ وہ تشریف لائے ہیں. یہ سادگی ہے سرور، یہ ان کی نوازش ہے. یہ سادگی ہے سرور، یہ ان کی نوازش ہے. میرے غریب خانے پہ وہ چل کے آئے ہیں. یہ سادگی ہے سرور، یہ ان کی نوازش ہے. میرے غریب خانے پہ وہ چل کے آئے ہیں. اس کے علاوہ ایک شعر اور کہا میں نے ان کو میں نے دیکھا کس نیچر کے آدمی ہیں، کیسے ہیں. تو میں نے خود بخود ان پہ ایک شعر یہ کہا: دل کے ہیں نرم لیکن مضبوط ارادوں کے ہیں. دل کے ہیں نرم لیکن مضبوط ارادوں کے ہیں. ہے شان ان کی ایسی کہ استاد استادوں کے ہیں. دل کے ہیں نرم لیکن مضبوط ارادوں کے ہیں. ہے شان ان کی ایسی استاد استادوں کے ہیں. کیا بات. یہ میں نے ان کی شان میں یہ شعر کہے. واہ واہ واہ. ان مصروں میں آپ کی محبت، آپ کی عقیدت نہیں، میری عزت میں ان کے، میری نظر میں ان کا قد بہت بڑا ہے. یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عصر حاضر میں اردو ادب کی بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں ڈاکٹر الیاس نوید نوری صاحب، اور استاذ الاساتذہ ہیں جیسا آپ نے بھی فرمایا، جو اپنے دور میں داغ دہلوی نے کام انجام دیا تھا اردو شاعری کے لیے، اردو کی خدمت کی تھی، وہ آج کے دور میں ہمارے استاد محترم ڈاکٹر الیاس نوید نوری صاحب کر رہے ہیں. بہرحال قابل مبارکباد ہیں آپ کہ آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی اور بڑا اچھا یہ وقت گزرا آپ کے ساتھ، یہ لمحات گزرے. بس آخر میں ایک سوال آپ سے میں اور کرنا چاہوں گا، اس کے بعد پھر آپ سے آپ کا کلام سنیں گے. میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے، آپ مجھے یہ بتائیں کیا شاعر کے کلام میں اس کی شخصیت نمایاں ہوتی ہے، جھلکتی ہے، یا شاعر اپنی شخصیت اس کی الگ ہوتی ہے اور کلام اس کا الگ ہوتا ہے؟ اس بارے میں بتائیں. جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ شاعر اگر دل سے شاعری کرتا ہے تو اس کی شخصیت اس کی شاعری میں جھلکتی ہے. کیا بات ہے. اور اگر وہ مبالغے سے کام لیتا ہے، واہ، جھوٹ سے کام لیتا ہے، کیا بات ہے، تو وہ کچھ بھی لکھ سکتا ہے. کیا بات ہے. لیکن میں جو اپنی بات بتاؤں تو میری تو شخصیت میری شاعری میں جھلکتی ہے.
بہت خوب. میں جو ہوں وہ شاعری میں دکھائی دیتا ہے. بہت خوب. سرور پٹیالوی صاحب، بہت اچھی گفتگو آپ سے چل رہی تھی، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا بتایا. اب ہمارے ناظرین کو اپنا کچھ قطعے آپ نے لکھے ہوں تو وہ ذرا سے قطعے سنا دیجیے، اور ایک آدھ غزل بھی آپ سنا سکتے ہیں تو آپ ان کو سنائیے. عرض کیا ہے، ایک قطعہ پیش کرتا ہوں میں آپ لوگوں کی خدمت میں. عرض کیا ہے، درد دل کی دوا ہے میری شاعری، درد دل کی دوا ہے میری شاعری، دوستو دل ربا ہے میری شاعری. درد دل کی دوا ہے میری شاعری، دوستو دل ربا ہے میری شاعری. اب کسی سے وفا نہ ملے غم نہیں، اب کسی سے وفا نہ ملے غم نہیں، میری جان وفا ہے میری شاعری. بہت عمدہ. اب کسی سے وفا نہ ملے غم نہیں، میری جان وفا ہے میری شاعری. کوئی سرور زمانے سے کہہ دے ذرا، مقطع پیش کرتا ہے. کوئی سرور زمانے سے کہہ دے ذرا، میرے دل کی صدا ہے میری شاعری. کوئی سرور زمانے سے کہہ دے ذرا، میرے دل کی صدا ہے میری شاعری. اس کے بعد میں میرے شریک حیات کہتی ہیں آپ بہت شاعری کرتے ہیں، میرے لیے نہیں کی. تو میں نے ان کے لیے کچھ شعر کہے ہیں، اس میں نے بچوں کے لیے بھی کہے ہیں. میرے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا ہے سبور اور بیٹی ہے میری شائزہ، دونوں کے میں نے نام اس میں دیے ہیں. تو میں چاہتا ہوں ترنم سے پڑھ دوں. جی جی بالکل، کہ ترنم سے میں پڑھتا ہوں. قطعہ ہے یہ. دل کی دھڑکن اور سانسوں کی روانی آپ ہیں، دل کی دھڑکن اور سانسوں کی روانی آپ ہیں. روٹھ نہ جانا کہ میری زندگانی آپ ہیں، دل کی دھڑکن اور سانسوں کی روانی آپ ہیں. بچوں کے لیے کہا ہے میں نے. شائزہ ہے دل کا ٹکڑا، آنکھوں کا تارا صبور. شائزہ ہے دل کا ٹکڑا، آنکھوں کا تارا صبور. میری دنیا میری جنت میری شانی آپ ہو، میری دنیا میری جنت میری شانی آپ ہو. شانی میری مسز کا نام ہے، شانی کہتے ہیں، نک نیم. اچھا، ایک شعر اور ایسی اس کا ہے. ہم ادھورے ہیں جہاں میں ایک دوجے کے بنا، ہم ادھورے ہیں جہاں میں ایک دوجے کے بنا. آپ کا قصہ ہوں میں میری کہانی آپ ہیں، آپ کا قصہ ہوں میں میری کہانی آپ ہیں. بس یہ 3 شعر تھے. بہت اچھا آپ نے سرور صاحب سنایا اور بڑی طبیعت خوش ہوئی، بہت عمدہ. شکریہ شکریہ. ہاں، ایک غزل اور آپ سنا دیے تاکہ ہمارے ناظرین منتظر ہیں آپ کی غزل کو سننے کے لیے. چلیے صاحب، حاضر کرتا ہوں، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی. میں غزل پیش کرتا ہوں. اور غزل کیا ہے، یہ آج کل کے جو حالات ہیں، حالات حاضرہ پہ جو جنگ کے حالات چل رہے ہیں اور دنیا میں ورلڈ وار کے حالات بن رہے ہیں اور سیاسی حالات جو ہوتے ہیں، اس پہ میں نے ایک غزل کہی ہے جس میں نے کہا ہے خدا سے، یا خدا جگ میں تیرے کیا ہو رہا ہے آج کل، یا خدا جگ میں تیرے کیا ہو رہا ہے آج کل، جذبہ انسانیت کیوں سو رہا ہے آج کل، جذبہ انسانیت کیوں سو رہا ہے آج کل. کوئی بھی غمخوار اب پاتا نہیں ہر آدمی، کوئی بھی غمخوار اب پاتا نہیں ہر آدمی، بوجھ اپنی لاش کا خود ڈھو رہا ہے آج کل، بوجھ اپنی لاش کا خود ڈھو رہا ہے آج کل. اگلا شعر ہے، پیڑ نفرت کا کبھی پھلتا نہیں ہر آدمی، پیڑ نفرت کا کبھی پھلتا نہیں پر آدمی، پیڑ نفرت کا کبھی پھلتا نہیں پر آدمی، بیج نفرت کے یہ کیوں پھر بو رہا ہے آج کل، بیج نفرت کے یہ پھر کیوں بو رہا ہے آج کل. اپنے مطلب کے لیے
ہر ایک لیڈر کس قدر اپنے مطلب کے لیے ہر ایک لیڈر کس قدر ہاتھ خونے بے گناہ سے دھو رہا ہے آج کل، ہاتھ خونے بے گناہ سے دھو رہا ہے آج کل، خون کی ہولی جو کھیلی جا رہی ہے ہر جگہ، خون کی ہولی جو کھیلی جا رہی ہے ہر جگہ، دیکھ کر سرور میرا دل رو رہا ہے آج کل، دیکھ کر سرور میرا دل رو رہا ہے آج کل۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ محترم سرور پٹیالوی صاحب، ہم پوری ٹیم کی جانب سے، اردو ادب یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ نے بڑا قیمتی وقت ہمیں فراہم کیا، اور یقیناً ہمارے ناظرین آپ کی گفتگو سے، آپ کی شاعری سے متاثر ہوئے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ آئندہ بھی کسی موقع سے آپ سے گفتگو کی جائے، کیونکہ ابھی کچھ تشنگی برقرار لگتی ہے۔ ناظرین، آپ نے سماعت کیا محترم سرور پٹیالوی صاحب کو، کتنی بہترین گفتگو انہوں نے کی، اور ہم پھر کسی پروگرام میں ملتے ہیں کسی ادبی شخصیت کے ساتھ، تب تک آپ ہمیں اجازت دیں۔ سرور صاحب بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آداب عرض ہے۔